ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محبت صدر شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، آپ فرمایا کرتے ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں. محبت سے دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صدق اللہ العظیم. میں نہایت واجب الاحترام لائی کے صدر احترام برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد مفتی عتیق صاحب دامت برکات عالیہ اور میرے بہت ہی محترم دوست، بہت ہی پیاری شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام الدین صاحب دامت برکات عالیہ، میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آج کی اس خوبصورت شہید نبوت رسالت عاشق رسول حضور قبلہ غازی ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ کے نام سے منسوب اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر اپنے بڑے بھائی، اپنے پیارے دوست الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب، حافظ احسن قادری صاحب، محترم سید ریحان علی چشتی صاحب اور بزم اہل حضرت کے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ان کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی بارگاہ سے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. اور میں اپنی روداد غم سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا. میں اپنی روداد غم سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا. جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ حافظ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے نالائق کو بھی آج یہاں گفتگو کا موقع عطا فرمایا. گفتگو تو انشاءاللہ میرے بعد آپ علماء کرام سے سماعت فرمائیں گے، بالخصوص شیر اہل سنت شمشیر اعلی حضرت حضور قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکات عالیہ چند لمحوں میں انشاءاللہ سٹیج کی رونق بنے گے اور ہم سب ان کی زیارت سے مستفید ہوں گے. چند باتیں میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ کے اور میں اجازت لوں گا. یاد رکھیے گا دوستو، منزلیں دو چیزوں سے طے ہوتی ہیں، مقام دو چیزوں سے ملتا ہے، ادب اور عشق. یہ جس قدر بڑھتا چلا جائے گا مقام طے ہوتا چلا جاتا ہے. اسی پر دو باتیں عرض کر کے میں اجازت لوں گا ایک پیغام کے ساتھ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو ہر عاشق کی خواہش یہ تھی کہ سرکار ہمارے مہمان بنے. ہر عاشق کی تڑپ ہے، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں جا کر یہ اونٹنی بیٹھے گی میں اسی کے مہمان بنوں گا. ادب کی دو مثالیں عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے محبوب علیہ السلام کی دعوت کی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے قدم مبارک گرنے لگے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا عثمانی کیا کر رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج میرے سونے آقا جتنے سونے سونے قدم چل کے میرے گھر پہ آئیں گے میں اتنے غلام آزاد کر دوں گا. تو ہر عاشق کی تمنا رہتی تھی کہ حضور ہمارے مہمان بنے، لیکن وہ خوش نصیب ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے ہاں آ کر اونٹنی ان کے گھر کے سامنے بیٹھی. اب توجہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جو ہے وہ نیچے بھی اور اوپر بھی ہے. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر رہیں، ہم نیچے رہیں گے ادب کی وجہ سے. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے، میں نیچے رہوں گا، آپ لوگ اوپر رہیں. ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک کونے میں سمٹ کے بیٹھے رہتے کہ نیچے سرکار آرام فرما رہے ہیں.
ایک کونے میں، یہ ادب کا عالم، ساری رات ایک کونے میں، سردیوں کی سخت رات ہے، گھر میں ایک لحاف، ایک کمبل، ایک چادر سمجھ لے، رات کو مٹکا گرا ٹوٹ گیا، گھر میں کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، سردیوں کی سخت رات ہے، بچے ساری رات سردی میں بیٹھے رہے، پانی جب بہنے لگا، میں صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت پکے گھر نہیں تھے، ڈر یہ تھا اب پانی گرا ہے، یہ بہے گا تو نیچے ٹپکے گی، چھت ٹپکے گی، نیچے سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک لحاف ہے، ساری رات خود اپنے گھر والوں کے ساتھ سردی میں بیٹھے رہے اور لحاف سے جلدی سے پانی کو جذب کر لیا کہ نیچے سرکار آرام فرما رہے، حضور کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ آئیے ذرا بخاری شریف کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں ایمان لائے ہیں، جب قریش کے سفیر بن کر حضور سے ملاقات کے لیے آئے، بعد میں جا کر تبصرہ کرتے، نوجوانوں میں صرف اشارے دے رہا ہوں، اور قریش سے کہتے ہیں تم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، انہیں شکست نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگے بات کیا ہے، تم اتنے متاثر کیوں ہو کر آئے ہو، آخر ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ حضرت عروہ کہتے ہیں میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا، کیسر و کسریٰ کے پاس گیا ہوں، میں اتنا متاثر نہیں ہوا، لیکن جو منظر آج میں نے دیکھا ہے اس سے پہلے نہیں دیکھا، میں اس لیے کہتا ہوں ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ پوچھنے لگے عروہ آخر کیا دیکھ کر آئے ہو، آخر ایسی بات کیا ہے؟ حضرت عروہ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے چاہنے والے دیکھے، بڑے بڑے پیار کرنے والے دیکھے، کوئی محبوب کے زلفوں کی بات کرتا ہے، کوئی محبوب کے خد و خال کی بات کرتا ہے، کوئی محبوب کے حسن و جمال کی بات کرتا ہے، لیکن ایسے چاہنے والے میں نے پہلی بار دیکھے ہیں جب ان کے نبی کے ہونٹوں سے لعاب دہن جدا ہوتا، صحابہ وہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ اٹھا دیا کرتے ہیں۔ ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ ادب ہے۔ آج ہم جب محبت عشق اور بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت آگے بڑھ گئے، یہ سب کچھ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سیکھا ہے۔ ادب دیکھیے کہ وہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ بعض نے اعتراض کرنے لگے، کہاں عروہ تم نے دیکھا ہو سکتا ہے انہوں نے اس وقت عقیدت اور احترام میں ایسا کر لیا ہو، محبت میں ایسا کیا ہو، لیکن بعد میں ہاتھ دھو لی ہو۔ توجہ عاشقو، حضرت عروہ کہتے ہیں نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا کی قسم جس کے حصے میں خیرات آتی ہے کوئی اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا، کوئی اپنے سینوں پہ مل لیا کرتا ہے۔ جھلک دیکھ، یہ انداز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، کس طرح سے میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ اور میں تو یار بہت سادہ سا آدمی ہوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ادب تو جانوروں سے سیکھو کہ کس طرح میرے محبوب کا ادب کرتے، جانوروں سے سیکھ لو کس طرح سے پیار کرتے۔ سورہ بدھا کی تفسیر میں واقعہ ہے، بہت سادے سے انداز میں عرض کر رہا ہوں تاکہ نوجوان بھائیوں کی یاد رہ جائے۔ توجہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں اپنے دادا جان کے ساتھ مکہ شریف کی گلیوں میں تھے، دادا جان سے جدا ہو گئے، دادا جان تلاش کرتے رہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ملے، واپس آئے، کعبۃ اللہ کا گلاب پکڑا، روتے رہے، مولا میرا شہزادہ جہاں بھی ہو خیریت سے آ جا۔ کچھ دیر گزری کہ ابو جہل کہیں سے آ رہا تھا، توجہ دوست، ابو جہل کہیں سے آ رہا تھا، وہ اونٹنی پہ سوار تھا، اس نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس نے اپنی اونٹنی بٹھا دی، نبی سمجھ کر نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کر اس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا اور اٹھا کر اس نے اپنے پیچھے بٹھا دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے پیچھے بٹھا دیا۔ اب اس نے اونٹنی کو چلنے کے لیے کہا، اونٹنی نہیں چلتی۔ آپ کی سوچیں کہاں ہیں، میں کن سے باتیں کر رہا ہوں؟ میں تو صرف اشارے دے رہا ہوں، اور عشق میں تو صرف اشارہ ہی دیا جاتا ہے، عاشق پتہ چل جاتا ہے۔ کرنٹ چیک کرنے کے لیے تاریں لمبی لمبی نہیں جوڑنی پڑتی، صرف کونیاں چٹکائی جاتی ہیں، جن کا تعلق ہوتا ہے وہاں سے آگ نکلتی ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ اونٹنی کو حرکت کی، اونٹنی نہیں اٹھی۔ تیسری مرتبہ ابو جہل نے اونٹنی کو مارا، توجہ نوجوانوں، اونٹنی کو مارا۔ جب اونٹنی کو مارا نا، اللہ نے اونٹنی کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اونٹنی کیا کہتی؟ اونٹنی کہتی یا احمق هو الامام وکیف یکون خلف المقتدی۔ قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، میں بہت سادہ سے اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اونٹنی کہتی یا احمق، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اونٹنی کہتی ابو جہل سے، او بے وقوفوں کے لیڈر، او جاہلوں کے باپ، تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے امام کو آگے بٹھایا جاتا ہے، پیچھے نہیں بٹھایا جاتا۔ میں کہتا ہوں جانوروں سے ادب سیکھو کہ جانور کس طرح سے ادب کرتے ہیں، جانور کس طرح سے پیار کرتے ہیں۔ حضور قبلہ خواجہ عیاض مالک رحمہ نے شفا شریف میں نقل کیا ہے، ہم سب کی ماں ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، آپ فرماتی ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، جب سرکار گھر میں تشریف لاتے تھے وہ بکری ادب کی وجہ سے بیٹھتی نہیں تھی، کھڑی رہتی تھی۔ کرتی کیا تھی؟
کیا کرتی تھی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہ بکری کیا کرتی تھی؟ کہا جب تک سرکار گھر میں رہتے تھے نا وہ بکری صرف میرے آقا کو دیکھتی رہتی تھی، تکتی رہتی تھی، اور جب سرکار گھر سے باہر تشریف لے جاتے وہ بکری کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، بڑی بے چین بے قرار رہتی تھی، انتظار کرتی، اس کی نگاہیں دروازے پہ لگی رہتی تھی کہ سونا پھر کب آئے گا، سونا پھر کب آئے گا۔ جانوروں سے ادب سیکھو کہ جانور کس طرح سے پیار کرتے ہیں۔ پہلی بات ادب پہ ہم بات کریں گے، وقت اجازت نہیں دے رہا، میرا آدھا وقت ہو چکا ہے، دو باتیں کر کے میں اٹھ رہا ہوں، اپنی جگہ لے رہا ہوں، اور ایک بات ادب کے والے سے میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی، میں نے کہا ادب اور عشق سے مقام ملتا ہے، یہ عشق ہی تو ہے، یہ عشق ہی تو ہے کہ جس نے ممتاز کو ساری دنیا میں ممتاز کر دیا، عشق ہی تو ہے، یہ عشق ہی ہے۔ اور بہت سادہ سے جملے کہہ رہا ہوں، یہ عشق پیسوں سے نہیں ملتا، یہ عشق پیسوں سے نہیں ملتا، اگر عشق پیسوں سے ملتا تو سارے مالدار عاشق ہوتے، یہ پیسوں سے نہیں ملتا کہ دکان بتا دیجیے یہاں سے جا کے خرید لے، پیسوں سے نہیں ملتا۔ اور یاد رکھیے گا بہت سادہ سا جملہ ہے، سمجھ آ جائے تو مجھے ذرا جواب دیجیے گا تاکہ میں سمجھوں، آپ میری بات کو سمجھ دیں، عشق پیسوں سے نہیں ملتا۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، اگر مل جائے تو کسی ان پڑھ کو مل جائے، اگر مل جائے کسی ان پڑھ کو مل جائے، اور نہ ملے تو پھر بخاری پڑھانے والوں کو بھی نہیں ملتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ عشق ہی تو ہے کہ جس نے حضرت ممتاز کو ممتاز قادری کر دیا پوری دنیا کے اندر۔ خدا کی قسم بہت سارے ایسے خوش نصیب بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے ممتاز قادری رحمہ کے جنازے میں شرکت کی ہوگی، ان میں سے ایک میں بھی ہوں کہ میں نے وہاں جا کر حضور قبلہ ممتاز قادری رحمہ کے جنازے میں شرکت کی ہے، اور تاجدار قولڑا حضور قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب میرے پیر و مرشد فرماتے کہ جو ناموس رسالت کا پہرے دار ہوتا ہے، پہرا دیتا ہے نا، اس کی پشت پر میرے محبوب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ہم نے منظر ممتاز قادری کے جنازے میں جا کے دیکھا ہے۔ میں نہیں کہتا 5 لاکھ لوگ تھے، 10 لاکھ لوگ تھے، 15 لاکھ تھے، 20 لاکھ تھے، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جانتے ہیں اندھوں کو بھی پتا ہے کہ لاکھوں لوگ تھے، بہروں نے بھی سن رکھا ہے کہ لاکھوں کا اجتماع تھا۔ کون کس کا رشتہ دار ہے ممتاز قادری؟ کتنے بیٹھے ہیں؟ کھڑا ہو جائے، وہ کہے میرے خاندان سے ہے، میرے قبیلے سے ہے۔ آج نام آتا ہے محفل میں ممتاز قادری کا، پوری قوم وجد میں آ جاتی ہے۔ رشتہ کیا ہے؟ وہ ایک سپاہی ہے، اس جیسے بہت اور بھی ہے۔ اس سپاہی ہے جو صبح سے لے کر شام تک گورنمنٹ کی نوکری کرتا ہے، پولیس کی وردی پہن کر صبح سے لے کر شام تک سلوٹ کرتا ہے۔ کوئی بھونکنے والا بھونک رہا تھا، ممتاز قادری نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کی نوکری چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کا غلام بن کر دیکھوں۔ ممتاز قادری ایک لمحے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جس نے قدم آگے بڑھایا، گورنمنٹ کی نوکری چھوڑ کر ایک قدم آگے بڑھایا، میرے محبوب نے ممتاز قادری کو سینے سے لگایا، فرمایا ممتاز پہلے تو دنیا کی نوکری کرتا تھا، حکمرانوں کی نوکری کرتا تھا، صبح سے لے کر شام تک دنیا کو سلوٹ کرتا تھا، اب تو مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہے، اب سارا زمانہ تجھے سلام کرے گا۔ اور آج سارا زمانہ ممتاز قادری کو سلام کر رہا ہے۔ آج سارا زمانہ ایک لمحے کے اندر فیصلہ کیا حضور کی غلامی میں، کون جانتا تھا؟ اور آج جب نام لیا جاتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ ممتاز قادری رحمہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، خدا کی قسم جن کو ہم ملنے کے لیے ترستے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ لینے کے لیے ترستے ہیں، جن سے ملاقات کے لیے ہم ترستے ہیں، ہم نے اتنے بڑے بڑے علماء کو وہاں پر ممتاز قادری رحمہ کے جنازے میں دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج بڑی سعادت سے، بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ میں نے ممتاز قادری علیہ رحمہ جس ایمبولینس میں آئے تھے میں نے اس کو ہاتھ لگایا۔ یہ بڑی سعادت ہے، بڑی فخر کی بات ہے۔ لیکن اس پیغام کے ساتھ میں اٹھ رہا ہوں میرے دوستو، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یار یہ مولوی اتنا شور کرتے ہیں اور حافظ صاحب نے اسی نام سے کانفرنس رکھ دی ہے، کیا ضرورت پڑی تھی اتنا بڑا اہتمام کرنے کی؟ بھائی یہ معاملہ ہے، محبوب علیہ السلام نے بھی تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا اور آپ کو بھی معاف کر دینا چاہیے، اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوستو یاد رکھیے گا، کسی عدالت، کسی تنظیم، کسی تحریک کوئی حق نہیں ہے کہ حضور کے دشمنوں کو کوئی معاف کرے۔ سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، میں سادہ سے انداز میں مادہ چاہتوں کی مثال دے رہا ہوں، مادہ چاہتوں کی مثال عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے اور میں اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ توجہ، اگر آج جس امام کے پیچھے ہم نے 10-15 سال نماز پڑھی ہو تو ایک دفعہ کلام کرتے ہو اگر اس کا لہجہ تھوڑا سا اونچا ہو جائے تو ہم اگر آپ کے والد صاحب سے تھوڑے سے اونچے لہجے میں بات کر لے
تو ہم بغیر کسی سے پوچھے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے. امام صاحب کو حسن اخلاق کا نہیں پتا, بات اس طرح سے کی جاتی ہے. انہوں نے میرے والد صاحب سے کیسے بات کی ہے, اگر آپ کے کوئی بچے یا چھوٹے سے بھائی کو کوئی تھپڑ مار دے, ہم اپنے پورے تعلقات استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے, اس کو بتائیں گے اس کی ضرورت کیسے ہوئی ہے, اس نے میرے بھائی کو مارا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں, باپ کی بات آتی ہے ہم کسی سے نہیں پوچھتے, بھائی کا مسئلہ ہو ہم نے کبھی کسی عالم کسی مفتی صاحب سے نہیں پوچھا. اگر بیٹے کی بات ہو ہم سارے فتوے خود دے دیتے ہیں. جب بات نبوت رسالت کی آتی ہے تو پھر تاریخ اٹھاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان میں سگے ماموں کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا. میرے محبوب نے فرمایا عمر یہ تمہارے ماموں ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا نہیں ہمارا لگتا کیا ہے, ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے. حضرت مصعب بن عمیر نے سگے بھائی کا سر کاٹ کے رکھ دیا. یہ میرے محبوب علیہ السلام کا حق ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بہت سے لوگوں کو معاف بھی کر دیا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے لیے سرکار نے خود نام لیا ہے کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے بھی چمٹے ہوئے ہوں انہیں وہاں سے بھی نکال کے مارا جائے. ہم کون ہوتے معاف کرنے والے. تاریخ اٹھاؤ, وہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھے ہیں. بدر کے میدان میں حضرت معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے دونوں بھائی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے میری طرف آئے, پوچھنے لگے چچا جان ان میں سے ابو جہل کون ہے. میں نے کہا بیٹا تم کیوں پوچھ رہے ہو, وہ کافروں کا لیڈر ہے, اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, تم کیوں پوچھتے ہو. چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے, ہم دونوں بھائی ارادہ کر کے آئے ہیں یا تو مر جائیں گے یا مار کے جائیں گے, آپ ہمیں بتائیے ہم نے دیکھا نہیں ہے ان میں سے ابو جہل کون ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تم بہت چھوٹے ہو, تم لڑ نہیں سکتے, تمہارے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں, تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. وہ بہت کافروں کا لیڈر ہے, اس کے ارد گرد بہت ساری سیکورٹی ہے, تم نہیں پہنچ پاؤ گے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے چچا جان ہم جانتے ہیں ہم چھوٹے ہیں, اگر ہم لڑ نہیں سکتے مصطفیٰ کے نام پہ مر تو سکتے ہیں نا, ہماری کسی نہ کسی میں تو کام آ جائے گا, ہمیں جانے دیا جائے. ہم یہ ارادہ کر کے آئے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے تو نہیں پوچھا تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے. حضرت معاذ اور معوذ نے تو کسی نے فتویٰ نہیں لیا, وہ آگے بڑھے, انہوں نے ابو جہل کو وہاں سے جہنم کیا ہے. میرے دوستو یاد رکھنا, اسی پیغام کے ساتھ اٹھ رہا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. موضوع بڑھتا چلا جائے گا. کی محمد, علامہ اقبال رحمہ کی پوری شاعری کا نچوڑ یہ ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. عہدہ منصب گاڑیاں پروٹوکول کے پیچھے بھاگنے والوں صرف سرکار کے غلام بن جاؤ, پھر دیکھیں کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے, کیسے کرم نوازی ہوتی ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ تو بتایا جا رہا ہے اگر تم صرف سرکار کے غلام بن جاؤ, سرکار کے غلام بن جاؤ, ہم لوح بھی تمہیں دیں گے, قلم بھی تمہیں دیں گے, تم جو چاہو لکھنا ہم تمہیں عطا بھی کریں گے, بس شرط اتنی ہے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ میری مختصر سی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعرین کا صدقہ مجھے معاف فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.